بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ گناہ کبیرہ کی تعداد۔ حضرت سیدنا ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ 17 ہیں، 4 کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جو دل کے ساتھ کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے اس میں نمبر 1 شرک کرنا، کبیرہ گناہ، اس کا تعلق دل کے ساتھ۔ نمبر 2 گناہ پر اصرار کرنا، اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ۔ اور نمبر 3 مایوسی، کہ مایوس ہو جانا، اس کا بھی تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کفر میں بندہ داخل ہو جاتا ہے۔ اگر اتنا ہی مایوس ہو جائے، اتنا ہی وہ گر جائے تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کفر میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4 فرمایا اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، اس گناہ کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے؟ اللہ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہمیں علم نہیں ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ نے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ آج ہم بے دھڑک ہو کے کرتے جا رہے ہیں، گناہ ہے تو گناہ کرتے جا رہے ہیں، پیسہ ہے تو اس کا ضیاع کرتے جا رہے ہیں اور اڑا رہے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ ہم ہمیشہ اسی طرح ہی رہیں گے، مگر اللہ کی خفیہ تدبیر ہم نہیں جانتے، ہمارے بارے میں اللہ نے خفیہ کیا فیصلہ فرما رکھا ہے۔ تو اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا۔ تو کبھی بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں رہنا، بلکہ ہر وقت اپنے اللہ سے توبہ کرتے رہنا اور معافی مانگتے رہنا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہونا، بالکل بے خوف نہ ہونا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو اپنے رب کو ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے، اس کے ذکر میں رہتا ہے اور گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے۔ اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر دن ایک جیسا نہیں ہے، کل کا دن اور بدلے گا، پرسوں اور بدلے گا۔ آج اگر ہم امیر ہیں تو وہ غریب کرنا جانتا ہے، اگر ہم تکبر میں آ جاتے ہیں تو وہ سب کچھ چھین سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ تو اگر آج ہم بیمار ہیں تو اللہ سے امید رکھیں کل ہم صحت مند بھی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ انسان ہر حال میں، ایک حال میں ہر وقت نہیں رہتا، تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اب 4 کا تعلق گناہ کبیرہ، 4 کا تعلق جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 کسی پر تہمت لگانا، کیونکہ زبان سے بولے گا تو تہمت لگے گی، اور بات جب تک دل میں ہے وہ اپنی ہے، اور جب منہ سے نکل گئی تو پھر وہ اپنی نہیں۔ اسی طرح جیسے تیر کمان سے نکل جائے تو وہ اپنا نہیں رہتا، وہ نکل چکا، وہ نکل گیا ہے، وہ جہاں مرضی پہنچے۔ اسی طرح جو زبان سے بات نکل جاتی ہے وہ بہت دور تک جاتی ہے، اور خصوصاً تہمت وغیرہ، تہمت یہ تو زبان کا کبیرہ گناہ ہے، تو یہ بالکل تہمت کسی پہ نہیں لگانی چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی کے ساتھ آگے نمبر 2 جو زبان کا کبیرہ گناہ ہے، فرمایا جھوٹی گواہی دینا، کہ کسی کے خلاف کسی کے حق میں دے دینا یا کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ جھوٹ ہی بولا، اور فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس لیے ہم نے تہمت سے بھی بچنا ہے، اور جھوٹی گواہی سے بھی، اور جھوٹ بولنے سے بھی بچنا ہے۔ نمبر 3 کہ جادو کرنا، اور جادو ہر اس کلام کو کہتے ہیں جو انسان یا اس کے بدن کے کسی حصے کی حالت کو بدل دے۔ تو جادو کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے۔ اور جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹی قسم اٹھانا، پہلے تھا جھوٹی گواہی دینا، اب اس میں ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا، اور اس سے مراد
وہ قسم ہے جس کے ذریعے کسی کا حق باطل کیا جائے یا کسی باطل کو ثابت کیا جائے، تو یہ جھوٹی قسم اٹھا کے ایسا کرنا، کسی کو مروا دینا یا کسی کو بچا لینا، کسی کا مال مروا دینا اور یا کسی کا مال بچا دینا وغیرہ وغیرہ، یہ میں نے مثال دی۔ تو جھوٹی قسم اٹھانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اب آگے 3 گناہ کبیرہ کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے۔ اب وہ نمبر 1، یتیم کا ظلماً مال کھانا۔ یتیم کا مال اگر وہ چھوٹے ہیں اور وہ راضی خوشی ہم انہیں بہلا پھسلا کر بھی کھائیں تو وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ ابھی وہ نادان ہے، اور ظلماً ان کا مال کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور نمبر 2، پیٹ کا جو کبیرہ گناہ ہے جس کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے، سود کھانا ہے۔ سود کا پہلے بھی ذکر ہوا تھا، تو سود کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی حرام بندہ کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، یا کسی طرح بھی کسی کا حق غصب کر کے اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس کا نقصان بہت بڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو حرام مال سے پلے گا وہ جہنم میں زیادہ جلنے کا حقدار ہے۔ تو حرام مال سے جسم پلے گا تو یہ جہنم میں جلنے کا زیادہ حقدار ہے۔ اور پھر اس میں اور بہت نقصان ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کو سود کا مال یا حرام کسی طریقے سے بھی لا کے کھلائیں گے، ہماری اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ بیوی کو کھلائیں گے تو وہ بھی نافرمان ہو جائے گی، اور پھر ہم کہیں گے بابا جی، پیر صاحب، مولوی صاحب، اولاد مانتی نہیں، ان کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، یہ کچھ کیا، وہ کچھ کیا، فلاں کیا، وہ میری بات نہیں مانتے۔ بھئی اللہ کے بندے، تو پہلے ہی ان کو حرام نہ کھلا، ان کو حلال کھلائے گا، کیونکہ جو شخص زمین میں جو کچھ بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اگر زمین میں آم کی گٹھلی لگا کے وہ کہے کہ یہاں سے سیب نکل آئے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا، آم ہی نکلے گا۔ اور اگر وہاں پہ بھنگ کا پودا لگا کے وہاں بھنگ کا بیج ڈال کے کہے کہ یہاں سے کستوری نکل آئے گی تو کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یا کوئی بھی چیز یہاں سے سیب نکل آئیں، آم نکل آئیں، کیلے نکل آئیں تو وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ افیون لگائی ہے تو افیون ہی نکلے گی۔ تو اگر ہم اولاد کو حلال رزق کھلائیں گے تو امید رکھیں انشاءاللہ العزیز اولاد نیک ہوگی اور فرما بردار ہوگی۔ حلال رزق کھائیں گے تو وہ عبادت کی طرف آئیں گے، حلال رزق کھائیں گے وہ نماز کی طرف آئیں گے، حلال رزق کھائیں گے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، حلال رزق کھائیں گے وہ بڑوں کا بھی ادب کریں گے، ادب والے ہوں گے، تمیز والے ہوں گے۔ اور اگر ہم ان کو حرام کھلائیں گے اپنی اولاد کو تو پھر وہ کوئی بھنگی ہوگا، کوئی چرسی ہوگا، کوئی پاؤڈری ہوگا، کوئی نشئی ہوگا، کوئی کسی نشے میں، کوئی نافرمانی میں، کوئی ماں کو گالیاں دے گا، کوئی باپ کو گالیاں دے گا، اسی طرح کہ وہ عبادت کے قریب بھی نہیں آئے گا بلکہ وہ حرام کھا کھا کے گناہوں کی طرف جائے گا، تاش کھیلے گا، جوا کھیلے گا، چکلوں میں جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مختصر میں نے اشارتاً عرض کر دیا، اب اس کو آپ نے خود سمجھنا ہے، اس بات کو ہم سب نے خود سمجھنا ہے کہ اولاد کو حلال کھلائیں گے تو وہ نیک ہوگی، حرام کھلائیں گے تو وہ بد ہوگی۔ تو اس میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ سود کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح نمبر 3 جس گناہ کبیرہ کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے وہ ہے ہر نشہ آور چیز کا پینا، نشہ آور چیز کا پینا۔ اب نشہ آور چیز کے پینے میں شراب وغیرہ وغیرہ آ جاتی، لیکن آج کل وہ کھانے والی بھی چیزیں آ گئی ہیں ایسی کہ جو نشے والی ہیں، تو ان کا تعلق پیٹ سے ہے، لہٰذا ہم نے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور آگے اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بچانا ہے۔ اب 2 گناہ کبیرہ کا تعلق شرمگاہ کے ساتھ ہے، زنا اور لواطت۔ اب یہ موٹے سے لفظ ہیں، آپ اس کو آسانی سے خود ہی سمجھ آئیں کہ ان کا تعلق، اور 2 کا تعلق ہاتھوں کے ساتھ ہے کبیرہ گناہ۔ نمبر 1 قتل کرنا اور نمبر 2 چوری کرنا۔ ہاتھوں سے بندہ قتل کرتا ہے، ہاتھوں سے چوری کرتا ہے، تو ان گناہوں کا تعلق ہاتھوں کے ساتھ، اور ایک گناہ کا تعلق پاؤں کے ساتھ ہے،
وہ جہاد سے فرار ہونا۔ تو ایک کبیرہ گناہ کا تعلق پورے جسم کے ساتھ ہے اور وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اب آپ نے یہ سمجھ لیا ہے، اب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں یہ پیغام آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔